نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ طلاق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ طلاق سے متعلق کچھ امور، عدت کے حوالے سے کچھ باتیں، خاتون اپنے شوہر کے گھر پر رہے، ایک اور دو طلاق کی حد تک، رضاعت کا معاملہ، حمل کا مدت کا معاملہ اور تقوی کی برکات، یہ سب کچھ ہمارے سامنے آیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو احکامات عطا ہوئے یہ بھی اللہ ہی کے احکامات، اب پچھلی قوموں کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 8 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی روش اختیار کی۔ فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بس ہم نے سختی سے ان کا حساب لیا اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ مراد دنیا بھی ان کی پکڑ کی بات آئی۔ شریعت جو احکامات عطا کر رہی ہے وہ بھی اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود۔ اب بتایا جا رہا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ سرکشی کا معاملہ کیا ان پر عذاب آیا۔ یہ ہے جو ہمیں یہاں پر اس جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید یعنی ڈراوا سنایا گیا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل والو، اے ایمان والو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر نازل فرمایا۔ ذکر نشانی بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، اور ذکر دو باتیں اس مقام پر، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن اور آیات قرآنی، ان دو کو ذکر کہا جا رہا ہے۔ سورہ بینہ پڑھیں گے آخری پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو اور اپنے کلام کو بینہ دلیل کہا، یہاں دونوں کو ملا کر ذکر کہا۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر اللہ تعالیٰ کی روشن آیات کی تلاوت فرماتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ انہیں نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ قرآن پاک کے ذریعے سے اس کا حاصل کیا ہے؟ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لوگ آ جائیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور عمدہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اگلی آیت بڑا دلچسپ مقام ہے، 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینوں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ جس نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی انہی کی طرح۔ یہ واحد مقام ہے جہاں اشارہ مل رہا ہے 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے، لتعلموا تاکہ تم لوگ جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کے 28 پارے کی آخری سورت ہے سورۃ التحریم، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں بھی گھریلو زندگی کے بارے میں ایک اہم ہدایت عطا کی گئی۔ نبی مکرم علیہ السلام کے گھرانے کا بڑا مبارک ذکر آ رہا ہے اور امت کو ایک بہت اصولی تعلیم عطا ہو رہی۔ خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری کیا ہے اس کا بیان بھی ہے، اور ایک اہم نقطہ یہ بھی آئے گا کہ ہر عورت ایک علیحدہ تشخص رکھتی ہے، مرد اپنا تشخص الگ رکھتے ہیں، آئیڈینٹی عورت بھی رکھتی ہے، اور ہر ایک چاہے مرد ہو عورت ہو خود اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے قیامت کے دن اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں، اپنی ذاتی حیثیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اللہ تعالیٰ نے، جو شے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمائی آپ اسے کیوں حرام کر لیتے ہیں، مراد کیوں روک لیتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی
رضا چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. پس منظر میں 2 واقعات یا 3 واقعات مفسرین نے لکھے. ایک کا حاصل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس، مدینہ شریف کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر جاتے اور جن زوجہ محترمہ کی باری ہوتی ان کے یہاں قیام فرماتے. ایک زوجہ محترمہ ایک خاص شہد حضور کو پیش کرتی تو کچھ حضور نوش فرماتے، ذرا سا وقت لگ جاتا. تو 2 ازواج مطہرات کو ایک خیال سا آیا کہ بھئی وہاں زیادہ وقت لگ رہا ہے، کچھ ہمیں بھی وقت ملنا چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بات رکھ دی گئی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. ایک خاص شہد کے استعمال کو حضور نے اپنے لیے روک لیا. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی. کیوں؟ حضور سے جو محبت امت کی ہے تو امت کہیں اس کو حرامی نہ ٹھہرا لے. ایک تو یہ پہلو تھا. دوسرا، گھریلو زندگی میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں تو حضور نے ایک حلال شے کو اپنی بیویوں کی رضا کی خاطر اپنے لیے روکا. اللہ نے توجہ دلا دی. ہمارے ہاں تو بیویوں کی خاطر لوگ حرام کو حلال کر لیتے ہیں، ناجائز کو جائز کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اتنی محبتوں کا معاملہ نہ ہو جائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے احکامات پس پش چلے جائیں. ایک انتہا طلاق کی ہے، وہ تو سورہ طلاق میں بات آئی. ایک انتہا اتنا موافقت کا معاملہ کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، حرام کو حلال کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹنا شروع ہو جائیں. یہ امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اب امت سے خطاب ہے عموم کے اعتبار سے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اے لوگو تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر فرما دیا ہے. واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. قسم اگر کبھی اٹھا لی اور توڑنی پڑ جائے تو کفارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں آیا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 نوٹ کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد بڑا دلچسپ ایک مقام ہے، اور جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں، جو ضمائر ہوتی ہیں، پروناؤنس، وہ بڑا دلچسپ یہاں پر استعمال آ رہا ہے. اور حضور علیہ السلام کے گھرانے کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کی شفقت اور سیرت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول فرماتا تھا، اس کا اشارہ بھی آئے گا انشاءاللہ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اور جب یاد کیجئے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات ارشاد فرمائی. فَلَمَّا نَبَّهَتْ بِهِ، اور پھر جب ان زوجہ نے اس کی خبر ایک اور زوجہ کو دے دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس راز کے ظاہر ہونے کی خبر حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی. عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ. تو نبی علیہ السلام نے اس کا کچھ حصہ تو خبر کے طور پر بتایا، باقی بات سے اعراض فرمایا. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، اور جب نبی علیہ السلام نے اس راز کے ظاہر ہونے کی خبر ان زوجہ محترمہ کو دی، قالت من انباک ھذا، تو وہ فرمانی کہ عرض کرنے لگی آپ کو یہ کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے جو خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے. وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہ رہا. ازواج مطہرات کون ہے؟ یہاں نام نہیں ہے، احادیث میں ذکر آتا ہے. کس نے کس کو بتایا؟ اللہ نے راز رکھا. اللہ نے حضور کو بتا دیا، قرآن پاک میں تو کہیں نہیں ہے. معلوم ہوا کہ حضور پر قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. حضور نے زوجوں کو اتنا تو بتا دیا، بھئی تم نے راز فاش کر دیا. باقی کو سختی حضور نے نہیں فرمائی، باقی سے اعراض کیا. یہ حضور کا اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت کچھ اور بھی حکمت کی باتیں تفاسیر میں دیکھیے گا. اچھا، وہ 2 ازواج مطہرات تھیں کہ جنہوں نے ذکر کیا تھا کہ آپ وہ جو شہد کوئی پیتے ہیں تو آپ کے منہ سے کچھ بو سی آتی ہے، اگر آپ نہ پیئیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ انداز ان کی طرف سے ہوا تھا. البتہ ان کو ایک احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہا. اس کی طرف اشارہ. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اے نبی علیہ السلام کی بیویو، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بے شک تمہارے دل تو مائل ہو چکے. فَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، ہاں، اور اگر بالفرض تم نے اگر نبی علیہ السلام کے تعلق سے کوئی ایذا کا ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا، فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نبی علیہ السلام کا ساتھی ہے، اور جبریل امین علیہ السلام اور نیک ایمان والے بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں.
تو ان 2 ازواج مطہرات، ان کے نام احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، ہم تفسیر میں نہیں جا رہے، آپ تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا. ان کے دل تو مائل تھے. یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر البتہ خاص بتا دیا گیا. یاد رکھو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نہ خاصہ بالفرض اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہوا تو اللہ ان کا ساتھی ہے. جبرائیل ہیں علیہ السلام، نیک ایمان والے ہیں، اور فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. اگلی آیت کریمہ میں ایک عجیب انداز محسوس ہوگا، لیکن اس عجیب انداز، عجیب عربی میں خوبصورت کو بھی کہتے ہیں، اس عجیب انداز میں ازواج مطہرات کی عظمت کا بیان بھی آئے گا. یہ اللہ کے کلام کی خاص شان ہے. فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ. قریب ہے کہ اگر بالفرض نبی علیہ السلام تو طلاق دے دیں تو ان کا رب ان کے لیے اور بیویوں کو بدل کر لے آئے. خیرا منکن، وہ تم سے بہتر ہوں گی. عجیب لگ رہا ہے نا؟ اب آگے سنیں. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. کون ہوں گی وہ بیویاں جو اللہ بدل کر لے آئے گا؟ مسلم یعنی فرما بردار ہوں گی، مؤمن ایمان والیاں ہوں گی، قانتات فرما برداری کرنے والی ہیں، تائبات توبہ کرنے والی ہیں، عابدات عبادت کرنے والی ہیں، سائحات روزہ رکھنے والی ہیں، ثیبات بیوہ خواتین شوہر دیدہ یعنی جو بیوہ ہوں، اور ابکارا اور کنواریاں. اما عائشہ کنواری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور کا نکاح ہوا. اکثر 7 کے قریب بیویاں حضور علیہ السلام کی کم و بیش وہ بیوہ خواتین تھیں. اب ایک دلچسپ بات کیا ہے، حضور نے تو کسی زوجہ کو طلاق ہی نہیں دی. تو یہی صفات حضور کی جو ازواج مطہرات ان کی ہیں. اللہ فرمانے اگر اللہ بدل کر لائے گا تو صفات یہ ہوں گی، تو بدلنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی. حضور نے کسی زوجہ کو طلاق ہی نہیں دی، تو یہی صفات حضور کی ازواج مطہرات میں موجود. اس انداز سے بظاہر ایک عجیب لگ رہا تھا معاملہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی عظمت کا بیان ہمارے سامنے آیا. اب خاندان کے سربراہ جناب مردوں کے لیے بڑی اہم بات آ رہی ہے. مرد کہتے ہیں جی ہم بڑے ہیں. مردوں کو آیت بھی یاد ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء. او بھائی بڑے ہو، میں مردوں کی بات کروں مجھ سمیت تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی بڑی ڈالی ہے. باپ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاد، اس پر بڑے سخت مزاج اور زور آور فرشتے متعین ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا وہ فرشتے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ اہم ترین ذمہ داری، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن پاک پڑھ جائیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا گھر والوں کے لیے گھر بناؤ، گھر والوں کے لیے محلات بناؤ، گھر والے بیمار ہو جائیں تو علاج کرو، کپڑے بناؤ. کیوں؟ یہ سبھی کر رہے ہیں بھائی. چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے، بناتی ہے کہ نہیں؟ بلی بھی بچوں کو پال لیتی ہے. تو یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ ان باتوں کی یاد دہانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کافر مسلمان سارے کر رہے ہیں. جس کو بندے بھول جاتے وہ ہے کہ تمہاری ڈیسٹینیشن آخرت ہے، تمہاری اصل منزل آخرت کی ہے. اس کو جو بندے بھول جاتے اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہے. اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور بڑا سخت معاملہ، انسان بھی ڈالے جائیں گے اور پتھر بھی. ایک مراد پتھر کے بت بھی ہیں، اور ایک مراد وہ پتھر کا جو کوئلہ اس کی شدت حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے. استغفر اللہ. وہاں سخت مزاج فرشتے ہیں، ان میں کوئی نرمی کا مادہ نہیں، ان کا کام ہی عذاب دینا ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو کیا فکر ہے گھر والوں کے بارے میں؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو؟ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں تو پڑھا ایمان والے اور ان کی اولاد بھی ایمان پر وہ جنت میں ہوں گے. گھر میں ایمان کی محنت ہے، ایمان کی آبیاری، ایمان کی حفاظت، دین کا سیکھنا، دین پر عمل. گھر کے نقشے کیسے ہیں؟ اور اللہ کے دین پر عمل کے ساتھ اللہ کے دین کی جد و جہد، امتی والا کام انجام دینا. کیا یہ فکریں آج میری اور آپ کی ہیں؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. حدیث بخاری شریف میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں، اور بیوی ہے تو شوہر کا بستر، مال، اولاد، اس کے بارے میں سوال ہوگا. ہر ایک نے جواب دینا ہے. اللہ ہمیں کل کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. یا ایھا الذین کفروا، اے کفر کرنے والو، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. ایک بات یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک میں ایک حکم بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد کفر کا لفظ آئے تو مراد ہوتی ہے وہ حکم پر عمل نہ کرنا. تو یہ عملاً کفریہ طرز عمل ہے. سخت بات ہے لیکن ہے. عملاً کفریہ طرز عمل ہے، کفریہ طرز عمل.
کہ بندہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ کرے۔ اللہ یہ ذمہ داری ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب توبہ کا بیان اور سچی توبہ کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، سچی خالص توبہ، توبۃ نصوح۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ نصح خالص کو کہتے ہیں۔ اصیل یا اصل جو ہے وہ شہد کو کہا جاتا ہے، تو اصل جو نصح ہوگا وہ خالص شہد ہوگا۔ اسی طرح کپڑے کو جب سیا جاتا ہے، کو پھٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی نصح کا لفظ آتا ہے۔ تو تمہارے روح کے اندر شگاف پڑ گیا گناہوں کی وجہ سے، سی لو اس کو، توبہ کر لو۔ توبہ کیا ہے؟ وہ روح کا غسل ہے، وہ روح کا غسل ہے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ فرائض و واجبات ادا کرنے کی طرف آ جاؤ، حرام کو چھوڑ دو، دل میں ندامت بھی ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہو، زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہو، اور توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جاؤ۔ اور اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، ہم اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کی امتی ہے نا، تو اجتماعی توبہ ہے دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی طرف آ جانا۔ یہ انفرادی توبہ اور اجتماعی توبہ یہ دونوں مطلوب ہیں۔ حقوق اللہ کے معاملات کو بھی درست کیا جائے، اور حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں تو بندوں سے بھی معافی مانگی جائے۔ توبہ صرف توبہ 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 کہنے کا نام نہیں، کرنے کا نام ہے۔ لگے کہ بندے کا رخ زندگی صحیح ہو گیا، پھر مسٹیک ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک کہ مالم یغرغر، حدیث میں آتا ہے موت نہ آ جائے تب تک دروازہ کھلا ہے۔ رخ زندگی تو صحیح ہو جائے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اس کا رمضان قبول ہو گیا، یہ قرآن پاک سے جڑنے والا ہو گیا، یہ آخرت کا طلبگار ہو گیا، یہ سچا امتی بن گیا، یہ دین پر عمل کرنے والا بن گیا، یہ دین کی دعوت پھیلانے والا بن گیا، یہ دین کے نفاذ کی جد و جہد میں لگ گیا، یہ حرام سے بچنے والا بن گیا، یہ گناہوں سے بچنے والا بن گیا، یہ اطاعت گزار ہو گیا۔ یہ توبہ ہے سچی۔ یہ کریں تو کیا ہے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، مٹا دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ سورہ حدید میں بھی ذکر آیا، ایک نور ایمان ہے، ایک نور عمل ہے، دل میں ایمان، یہ بھی نور ہوگا۔ دائیں عمل یہ نیک کام کو عربی میں استعمال ہوتا ہے، مراد ہے کہ آج جو نور ایمان اور نور عمل یہ محنت ہو رہی ہے، تو کل الصراط سے جب گزرنا ہوگا اللہ روشنی عطا فرما دے گا۔ ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ دائیں طرف کا یہ مطلب نہیں کہ بائیں طرف نہیں ہوگا۔ اگر آج ہاتھ میں ٹارچ آج کل تو استعمال ہوتی ہے نا، تو ہاتھ میں ٹارچ اگر رائٹ سائڈ پر ہو تو لیفٹ پر بھی اس کی روشنی جاتی ہے، مشعل اگر رائٹ ہینڈ میں ہو تو لیفٹ پر بھی روشنی جاتی ہے۔ البتہ اس نور کو حاصل کرنے کی محنت دنیا میں کرنی ہے۔ یقولون، وہ دعا کرتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ کسی کا نور سینکڑوں میل پر پھیلا ہوا ہوگا، اللہ اکبر، اور کسی کا کم، اور کسی کا اتنا کم کہ بس پیر کے انگوٹھے کے پاس ہوگا، تو وہ دعا کر رہا ہوگا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ میرے نور کو بڑھا دے، مکمل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ جو الصراط جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، وہاں تاریکیاں ہوں گی۔ آج دنیا میں ایمان اور نیک عمل کا جو نور تلاش کر رہا ہے، کل اس کو وہ نور میسر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی علیہ السلام جہاد کیجئے کفار و منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے۔ ایسی آیت سورۃ التوبہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مراد ہے کہ جس طرح گھر میں اگر بیجا نرمی ہو تو معاملات بگاڑ کی طرف جاتے ہیں نا، یہاں بتایا جا رہا ہے کفار و منافقین کے ساتھ زیادہ نرمی کا معاملہ ہوگا تو یہ دشمنی میں اور آگے بڑھیں گے۔ واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں کچھ خواتین کی مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال آ رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے کفر کرنے والوں کے لیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، وہ دونوں دو بندوں کے گھروں میں تھیں ہمارے صالح بندوں میں سے، دو رسولوں کی بیویاں، بس ان دونوں عورتوں نے خیانت کی، نافرمانی پر اڑی رہیں، ایک راہ نفاق پر اڑی رہیں اور مجرم قوم کا ساتھ دیا۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں یعنی رسول ان کے کچھ کام نہ آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وقیلت ادخلوا النار مع الداخلین، اور دونوں سے کہہ دیا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، رسول ہیں اللہ کے،
بیویاں اگر مشن میں شامل نہیں، بیویاں اگر کفر یا نفاق پر ہے، بیویاں اگر نافرمان قوم کے ساتھ ہیں، تو اتنا بڑا ساتھ ہے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ کافروں کو سمجھا دیا گیا۔ اس کے برعکس فرعون جیسا ظالم ہے اور بی بی آسیہ، اللہ اکبر، سلام علیہا، نیک خاتون۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی مثال بیان فرمائی۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اللہ اکبر، فرعون کے تو محلات تھے، جائیدادیں تھیں، نہریں تھیں، مال و دولت تھا، اقتدار تھا، اختیار تھا، نوکر چاکر تھے، لشکر تھے، سب کچھ پسند نہیں۔ مالک اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے۔ فرعون بدبخت نے ان کو شہید کرایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر یہ ایمان لے آئی تھیں، اور جب یہ شہید کی جا رہی تھی، مفسرین فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ نے جنت کا محل ان کو دکھا دیا اور وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی آسیہ سلام علیہا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور ایک اور مثال عمران کی بیٹی مریم کی سلام علیہا، جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، بس ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنی رب کی باتوں کی، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرمانبرداری کرنے والیوں میں سے تھیں۔ کیا مثالیں آ رہی ہیں؟ بہترین ماحول تھا نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، بیویاں نافرمان جہنم میں۔ بدترین ماحول تھا فرعون کا، بی بی آسیہ سلام علیہا اندر طلب و تڑپ تھیں، جنت پالی انہوں نے۔ اور بی بی مریم کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کا معاملہ کیا، ان کی تربیت کا معاملہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے، ہر عورت اللہ کے خود جواب دہ ہے۔ گھر کا انتظام چلانے کے لیے مرد کو سربراہ بنایا گیا اور عورت کو اس کے تابع رکھا گیا تاکہ اسموتھلی گھر کا نظام چلے، لیکن اخلاقی میدان میں، اعمال کے میدان میں جواب دہی کے حوالے سے مرد نے اپنا جواب دینا ہے، عورت نے اپنا جواب دینا ہے کل قیامت کے دن۔ اور ایک اور نقطہ بھی سامنے آیا، اٹ ڈیپینڈس آن اس۔ بہترین ماحول ہے لیکن دل میں طلب ہے، بی بی آسیہ سبحان اللہ جنت پا گئی، اور بہترین ماحول ہے دل میں طلب نہیں ہے تو پیغمبروں کی بیویاں بھی نافرمان قوم کے ساتھ عذاب میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ قرآن پاک کے 28 پارے کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب قرآن پاک کا 29واں پارہ ہے۔ 29واں پارہ اور اس کے بعد 30واں پارہ، یہ تمام ہی صورتیں ایک دو ایکسیپشن کے علاوہ مکی صورتیں ہیں۔ اور نوٹ کیجئے گا، نبی پاک علیہ السلام میں جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو جب اول جو صورتیں نازل ہوئیں وہ قرآن پاک کے ان آخری 2 پاروں میں ہیں، اور بنیادی موضوع فکر آخرت کا اور مکی صورتوں کے مضامین وہ ہمارے سامنے آئیں گے، اور سب سے زیادہ یہ وہ مقام ہے جو ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سورۃ الملک کا آغاز کرتے 29واں پارہ ہے۔ سورۃ الملک کو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرو، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے ہاں سفارش بھی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اور جھٹلانے والوں کے انجام کا ذکر بھی سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین، سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ زندگی کو دی گئی امتحان کے لیے، بہترین عمل کرنے والا، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی، زیادہ نہیں، احسن بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ہمارا فوکس اخلاص پر ہو اور دین کے تقاضوں پر ہو، للہیت پر ہو، کوالٹی پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ غالب ہے بہت بخشنے والا۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہ اللہ جس نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، نگاہ لوٹا کر دیکھو کیا کوئی شگاف تمہیں نظر آتا ہے، اس کریشن میں دیکھو کوئی رخنا، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ کہیں ہے۔ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھو، وہ تمہاری طرف ناکام ہو کر آ جائے گی، تھکی ماندی لوٹ کر آ جائے گی، مگر اللہ کی اس کائنات میں پرفیکشن ہی ملے گی، کوئی رخنا، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
العالمین وأعتدنا لهم عذاب السعیر، اور یقینا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا اور ہم نے اسے شیاطین کے لیے مارنے کا آلہ بنائے، ستارے مارے جاتے تھے، پڑھ آئے ہیں۔ وأعتدنا لهم عذاب السعیر، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، جب اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنا چلانا اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، استغفر اللہ۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب غضب سے جہنم پھٹ پڑے۔ کلما القی فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتيكم نذیر، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے اس کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے مراد رسول نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ضرور ڈرانے والے آئے۔ فکذبنا، بس ہم نے جھٹلایا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ رحمان نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، جھٹلا دیا تھا حق کو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو صرف بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا ہم سمجھتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فاعترفوا بذنبهم، پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ واسروا قولکم او اجهروا به، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو بلند آواز سے کہو۔ انه علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے۔ آئیے راضی کرام اختتام پر مختصر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے، ہماری محنتوں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سارے انسانوں کو امن، سلامتی، ہدایت اور ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔